بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکران سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ سبجیکٹ ہے ہمارا تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب۔ سبق ہے ہمارا 9ویں یعنی کہ لیسن نمبر ہے 9۔ تو آج ٹاپک عنوان ہے ہمارا ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، یعنی کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے اور تبلیغی جماعت کے اصول قواعد انہوں نے بیان کیے ہیں، فرمائے ہیں، اور اس گویا کہ اس کتاب کا تعارف بھی ہے آج۔ اور اس کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عالم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں، اور انہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی مجلس میں دیوان میں جو باتیں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے کی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر قلم سے پین سے تحریری طور پر لکھے ہیں۔ اور حضرت مولانا منظور نعمانی جو اس کتاب کے مرتب کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کتاب کی جو قسط ہے، قسط نمبر 1، تو انہوں نے قسط وائز کی ہے۔ قسط نمبر 1 حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی حیات میں، زندگی میں شائع ہو چکی ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی اس کتاب میں ملفوظات میں تقریباً 214 باتیں ہیں، اصول اور قواعد بیان کی ہیں۔ میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ہے کتاب، اور اگر کوئی لینا چاہے تو اس کتاب مارکیٹ سے یہ کتاب دستیاب بھی ہے۔ تو ہماری ایک مختصر سی نشست ہے، تو میں کچھ اقوال، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ یہ ویڈیو نہ ہو۔ تو بہرحال معذرت چاہتا ہوں آپ سے، کانسی آ گئی۔ تو فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ دین یسر ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، میں ان کی تشریح کر دیتا ہوں، مولانا کی اپنی زبان ہے۔ یسر کے معنی آسان ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے، لہذا جو دین میں جس درجہ ضروری ہے وہ اسی درجہ سہل یعنی کہ آسان ہونی چاہیے، یعنی کہ بس تصحیح نیت اور اخلاص للہ، چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے، بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد اصل ہے۔ اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے، مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول، اپنے طریقے سے ہی سہل ہوتی ہے، غلط طریقے سے تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی غلطی یہ کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اور میں پڑھ کر حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ مختلف اقوال ہیں، اقوال کے کہنے کے بعد میں مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریقہ کار اختیار کیے بغیر انجام نہیں پاتا۔ جہاز، کشتی، ریل، موٹر وغیرہ سب اصول ہی سے چلتے ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اصول اور قواعد مقرر ہیں، دین آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں آنا چاہے تو تبلیغی جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا طریقت کی خاص غایت ہے، طریقت کی خاص غایت یعنی کہ انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مشکل الفاظ اس کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے مشکل الفاظ، کیونکہ ہم مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے تو روز مرہ یہ باتیں ہیں۔ مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی کہ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جانا، یعنی کہ احکام و امر الہی کے بجا لانے میں لذت و فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت و کراہت کرنے لگے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ مشکل الفاظ ہیں مولانا الیاس رحمہ اللہ کے، ہر کسی کے لیے نہیں ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو آج قرآن سننے والے ساتھی ہیں وہ یقیناً ان باتوں سے بسا اوقات بور بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن بلوچی ویڈیوز ہوتی ہیں اور 1 دن جو ہے نا اردو ویڈیو ہوتی
ہیں۔ تو بہرحال یہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے، ویڈیو فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے، ان طلباء کے لیے جو سال میں انہوں نے وقت لگایا ہوا ہوگا اور وقت لگا چکے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، دین کچھ مشکل نہیں ہے، ہر ایک کے کوئی اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ جب انسان اخلاص للہ ہو، یعنی کہ ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہو، اور یہ دوسری بات یہ فرمائی کہ اور نیت درست ہو، جب آپ کسی کو دعوت دینے لگیں، مسجد کی طرف بلانے لگیں، نماز کی طرف بلانے لگیں، تو اس دعوت میں آپ لذت محسوس کریں گے، مزہ آپ کو آئے گا۔ تو یہی اصل بات ہے، جب آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے اور برائی کو روکیں گے تو برائی سے آپ کو نفرت بھی محسوس ہونے لگے، تو یہ ہے اصل غایت۔ تو یہ ہیں باتیں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی۔ آگے ایک اور فرمایا، فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، یعنی کہ فرائض کی ادائیگی اصل میں ہمیں ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ جب فرض ہو دین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، مثلاً 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، تو لہٰذا ہم کسی بھی صورت میں فرض کی ادائیگی سے پیچھے نہ ہٹیں، ہر حالت میں فرض ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں ویڈیو بن رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں، تو ملکی حالت، دنیاوی حالت بہت خراب ہیں، تو علماء نے فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اب مسلمانوں پر۔ اب کن لوگوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے؟ ان لوگوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے جو مسلمانوں پر ٹک ٹاک ظلم کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو غدار ہیں، جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے خلاف بھی جہاد فرض ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے جب غداروں کے خلاف جہاد ہوگی تو انسان مضبوط ہوگا۔ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو غداروں کے خلاف بھی جہاد کیا گیا ہے، غدار نام لیوے مسلمان ہیں، 5 وقتہ بسا اوقات یہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر اعلی کار بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے دشمن کے۔ ہاں، وہ ملکی سطح کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کسی صوبے پر بھی وہ ایسے لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، غدار جو دشمنوں کے اعلی کار ہیں۔ سب سے پہلے ایسے غداروں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے ہم سب مسلمانوں پر۔ تو لہٰذا ہم قومیت کو نہ دیکھیں، زبان کو نہ دیکھیں، ہم اس بات کو دیکھیں اگر ملک میں کسی صوبے والوں پر ظلم ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم ان کی مدد کریں تاکہ جو غدار ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ فرائض کا مقام